السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح مسلم المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکمل مسلم شریف کا نام ہے، صحیح مسلم شریف کے دروس کا تسلسل الحمدللہ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام جاری بساری ہے، اور مقدمہ علمیہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم نایاب مقدمہ، اس کی تشریح اور اس کی توضیح کا ہمارا یہ تسلسل جاری بساری ہے، اور اس کے 2 نشست مکمل ہوئے۔ آج کی ہماری یہ تیسری نشست ہے۔ عبارت کو آپ سماعت فرمائیے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المسلوبي وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، مقبولة یہ غلط ہے، غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن وعبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحدث أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعدما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطاني وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل. ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مسلم شریف کے درس کا آغاز ہوا اور آپ نے اس بات کو سماعت کیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک عزیز شاگرد کی درخواست پر اس صحیح مسلم کو جمع کرنے کا، احادیث مبارکہ کو اس میں جمع کرنے اور اس کی تالیف اور تشریف کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اور آپ نے ذکر فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تصنیف مصنف کو ہی بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ان اسباب پہ غور کیا، صحیح احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کے اسباب پر، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی کو سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوگا تو میری ذات کو ہوگا۔ تو آپ اس پر غور کریں کہ قیامت تک جتنے لوگ مسلم شریف پڑھیں گے ہر ایک کا ثواب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو ملے گا، ایسا فائدہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ عام لوگوں کے لیے اگر سارے احادیث مبارکہ کو جمع کر کے ان کے سامنے رکھ دیا جائے، جن کو سقیم اور صحیح کی تمیز نہ ہو، صحیح اور ضعیف کی تمیز نہ ہو، کھرے کھوٹے کی تمیز نہ ہو، تو ان کے لیے وبال جان وہ چیز بن جائے گی۔ عام لوگوں کے لیے یعنی غیر مقتدر علماء، یعنی وہ لوگ جو قدرت نہیں رکھتے ہیں اور اصول حدیث سے وابستگی نہیں رکھتے ہیں، تعلق نہیں رکھتے ہیں، فن سے مزاولت نہیں رکھتے ہیں اور احادیث مبارکہ کی معرفت تامہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے مفید یہی ہے کہ صحیح احادیث کا مجموعہ مرتب کر کے منتخب کر کے ان کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اس قسم کی بات بھی آپ نے اس میں ذکر فرمائی، اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ عز و جل مسلم شریف میں تکرار جو ہے بدرجے مجبوری کی جائے گی، اور جہاں تکرار ناگزیر ہو اور بہت زیادہ ضروری ہو، مسٹ ہو، مما لا بد من ہو، بہت زیادہ ضروری ہو، ایسے مقام پہ تکرار کی جائے گی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تکرار کا تعلق جو ہے، تکرار وہی ہوتی ہے یا تو متن حدیث میں دوسرا جو متن ہے اس متن میں کوئی زیادت معنن، کوئی معنی کا اضافہ ہو، یا پھر کوئی دوسری سند ہو جس سند کو کسی علت کی وجہ سے ذکر کرنا ضروری ہو۔ تو آپ نے معنی زائد کے بارے میں بھی یہاں تک فرمایا کہ اگر اس معنی زائد کو اس متن کے بغیر ہم الگ کر کے اس کو خرم کے ساتھ، تخریم کے ساتھ، اختصار کے ساتھ اگر اس کو لے سکتے ہیں، لینا اگر ممکن ہو تو ہم جتنا ہو سکے مکمل متن کو ریپیٹ کرنے سے احتراز کریں گے۔ لیکن کوئی ایسا موقع آ جائے کہ حدیث مبارک کے اس ٹکڑے کو صرف الگ کر لینے سے، سیاق و سباق سے اگر وہ کٹ جائے، جس کی وجہ سے اس کے معنی اور مضمون میں، حدیث مبارک کے متن میں، اس کے معنی مفہوم میں خلل پیدا ہوتا ہو، اور اس ایک ٹکڑے سے وہ بات اس کی سیاق و سباق سے کٹ جانے کی وجہ سے بات صحیح سمجھ میں نہ آتی ہو، تو پھر امام مسلم نے فرمایا کہ پھر ایسی صورت میں ہم مجبور ہیں مکمل حدیث مبارک کو مکمل متن کے ساتھ تکرار کرنے پر۔ یہ بھی آپ نے ابتدا میں تذکرہ فرمایا جو آپ نے سماعت کیا۔ پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شرائط کا تفصیل سے ذکر فرمایا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صحیح احادیث مبارکہ کے لیے، احادیث صحیحہ کے لیے کون سی شرائط ہے، آپ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور درجہ اول کے روات کے بارے میں، درجہ دوم کی روات کے بارے میں آپ نے چیزوں کو بیان کیا، اور آپ نے سماعت کیا۔ میں نے خلاصتاً ان چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ راوی جو ہے یا تو ثقہ ہوگا یا تو ضعیف ہوگا۔ ثقہ کسے کہتے ہیں؟ جو اسباب طعن سے خالی ہو اور ضبط و عدالت کے ساتھ متصف ہو، یہ ثقہ راوی ہے۔ اور ضعیف راوی وہ ہے جو اسباب طعن کے ساتھ مجروح ہو، اسباب طعن میں سے کسی سبب کی وجہ سے مجروح ہو۔ اسباب طعن کے بارے میں آپ نے سماعت کیا، اسباب طعن میں 5 اسباب ایسے ہیں جن کا تعلق عدالت سے ہے، اور 5 اسباب ایسے ہیں جن کا تعلق ضبط و اتقان سے ہے۔ عدالت جس سے مجروح ہوتی ہے، ان میں آپ نے سماعت کیا کہ جھوٹ بولنا ہے، یا جھوٹ کی تہمت ہے، یا فسق ہے، یا جہالت ہے، یا بدعت ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے آدمی کی عدالت اور اس کا تقوی اور اس کی پرہیزگاری یہ مجروح ہو جاتی ہے۔ اور ضبط سے متعلق 5 چیزوں کے بارے میں آپ نے سماعت کیا، تخلیط فاحش، یعنی بہت زیادہ غلطیوں کی بہتات، بہت زیادہ غلطیوں کا ہونا ایک عام بات ہے، یعنی چھوٹی موٹی بات، یعنی کم غلطیوں سے تو آدمی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، یہ ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے، کیونکہ بشری تقاضا ہے، کوئی انسان غلطی سے اور خطا سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اہلیت کا دار و مدار، صلاحیت کا دار و مدار جس چیز پہ رکھا گیا، علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ جس کا ثواب جس کے خطا کے مقابل میں زیادہ ہو تو وہاں پہ مانا جاتا ہے کہ اس میں اہلیت ہے۔ تو یہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔
تو خطأ فاحش کے بارے میں آپ نے سماعت کیا، جو اسباب ضبط میں اور اتقان میں فرق پیدا کرنے والے ہیں، اس میں سے یعنی غلط فاحش ہے اور تخلیط فاحش ہے، یعنی بہت زیادہ غلطیاں ہو، غلطیوں کی بہتات ہو، غلطیوں کی کثرت ہو، اور غفلت کی کثرت ہو، وہم ہو، یا ثقات کی مخالفت ہو، یا حافظے میں خلل، بگاڑ، خرابی پیدا ہو جائے. یہ چیزیں وہ ہے جو ضبط میں خلل پیدا کرتی ہیں. تو 5 چیزیں وہ جو عدالت میں خلل پیدا کرے، 5 چیزیں وہ جو ضبط میں پیدا کرے تو خلل پیدا کرے. ان 10 چیزوں کو اسباب تعین کہا جاتا ہے. ان میں سے کوئی سبب پیدا ہو جائے تو پھر احادیث ان میں سے قلت اور کثرت کے لحاظ سے پھر احادیث مبارکہ پہ ضعیف کا مختلف قسم کا حکم لگایا جاتا ہے. یہ بھی آپ نے سماعت کیا. پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے درجہ اول کے راویوں کے بارے میں جو بتایا کہ ضبط کے اعتبار سے، اتقان کے اعتبار سے اعلیٰ معیار پر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے احادیث میں زیادہ تخلیط فاحش نہ ہو، اختلاف شدید نہ ہو. آپ نے اس کو بھی سماعت کیا، یعنی تام الضبط ہو، تام الضبط ہو، خفیف الضبط نہ ہو. یہ آپ نے درجہ اول کے روات کے بارے میں ان چیزوں کو آپ نے سماعت کیا. تو درجہ اول کے روات کے بارے میں آپ نے ان چیزوں کو سماعت کیا کہ تام الضبط ہو اور اتقان ان کا اتقان مضبوط ہو، ضبط اعلیٰ ہو، اتقان اعلیٰ ہو، اور اختلاف شدید ان کے احادیث میں نہ ہو، اور تخلیط فاحش ان کے احادیث میں نہ ہو. اس کو آپ نے سماعت کیا. پھر اس کے درجہ دوم کے راویوں کے بارے میں درجہ دوم اور درجہ اول کے روات کے درمیان فرق کو بھی آپ نے سماعت کیا کہ درجہ دوم اور درجہ اول کے راویوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ضبط اور اتقان کے اعتبار سے درجہ دوم کے راوی تھوڑا کم ہیں درجہ اول کے راویوں کے مقابل میں، ورنہ تقوی، پرہیزگاری کے اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے، ثقافت، طہارت کے اعتبار سے، اور ان کے یعنی دیانت داری کے اعتبار سے، ان کی امانت داری کے اعتبار سے، ان کی صداقت کے اعتبار سے، یہ تمام اوصاف میں درجہ اول کے راویوں کے وہ برابر اور ہم پلہ ہیں. صرف کہاں فرق ہو رہا ہے؟ ضبط اور اتقان میں، یعنی تھوڑا حافظے کے معاملے کے اعتبار سے چیز کو یاد رکھنے اور پختگی کے ساتھ اس کو بیان کرنے، استقامت کے ساتھ اس کو بیان کرنے. یہ بھی فرق آپ نے سماعت کیا. تو درجہ دوم اور درجہ اول کے روات کے درمیان یہ فرق کو آپ نے سماعت کیا. پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اصول میں سب سے پہلے آپ نے درجہ اول کے راویوں کی احادیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے. پھر متابعات اور شواہد کے طور پہ آپ نے درجہ دوم کے روات کا تذکرہ بھی آپ نے ان کے احادیث مبارکہ کا بھی تذکرہ آپ نے فرمایا ہے. پھر درجہ بندی وغیرہ، درجہ دوم کے روات، درجہ اول کی روات پہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مثالیں دی، ان کو بھی آپ نے سماعت فرمایا. مختلف چیزوں کو آپ نے سماعت کیا. اب یہاں سے آج کے ہمارے اس درس کا آغاز ہے. خلاصتاً میں نے ان چیزوں کو عرض کیا تھا کہ سابقہ جو 2 نشستوں میں جو درس ہمارا ہوا تھا وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. اب یہاں سے آپ ان الفاظ کو، عبارت کو سماعت کریں اور اس کے ترجمے کو سماعت کریں، پھر اس کی تشریح ہوگی انشاءاللہ عز و جل. فاما، اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاما ما كان منها عن قوم هم عند اهل الحديث متهمون، وہ روایت ہے فاما ابرہا ما كان منها، ان احادیث مبارکہ میں سے وہ احادیث عن قوم، ایسی قوم سے ہوں، ہم عند اہل الحدیث متہمون، جو لوگ اہل حدیث کے پاس یعنی محدثین کے پاس جو لوگ متہمون ان کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، محدثین کے پاس ان پر تہمت لگائی گئی ہے، یعنی وہ بدنام ہیں. او عند الاکثر منہم، یا تو مکمل اہل محدثین کے پاس، یعنی تمام محدثین کے پاس وہ بدنام ہیں اور متہم ہیں، یا اکثر محدثین کے پاس وہ متہم ہیں. ایسے روات کی روایت ہے. یہ تیسرا درجہ ہے. یہ پہلا درجہ آپ نے سماعت کیا کہ ضبط و اتقان بھی ہے، اور پھر ان میں جو ہے ضبط و اتقان کے ساتھ ان میں عدالت بھی ہے. مختلف جو شرائط امام مسلم نے درجہ اول کے روات کے بارے میں بیان کیے اس کو آپ نے سماعت کیے. درجہ اول کے راویوں کے بعد درجہ دوم کی راویوں کے بارے میں بات ہوئی کہ ان میں ضبط و اتقان درجہ اول کے راویوں کے مقابل میں تھوڑا سا کم ہے. پھر اس کے بعد درجہ دوم کے راویوں کے بعد تیسرا درجہ امام مسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ان احادیث مبارکہ میں سے بعض وہ احادیث ہیں ایسی قوم سے مروی ہیں جو اہل حدیث کے پاس، محدثین کے پاس متہمون، ان پر تہمت لگائی گئی ہے، وہ بدنام ہیں. اور عند الاکثر منہم، یا تو تمام محدثین کے پاس ان کا یہی حال ہے یا اکثر محدثین کے پاس ان کا یہی حال ہے. فلسنا نتشاغل بتخریج حدیثہم، تو امام مسلم فرماتے ہیں تو ایسے جو بدنام ہیں محدثین کے پاس، ایسے لوگوں کی، ایسے روات کی احادیث کی تخریج میں ہم مشغول نہیں ہوں گے. فلسنا نتشاغل،
ہم مشغول نہیں ہوں گے بتخریج حدیثہم، ایسوں کی حدیث مبارک کو اپنی کتاب میں لانے کے لیے. خبر یخرج تخریج، کتاب میں اپنی کتاب میں اس کو شامل کرنا، اس کو لانا، نکالنا، حدیث کی تخریج کرنا. تو ان کی احادیث مبارکہ کو ہم اپنی کتاب میں ذکر کرنے کے در پہ نہیں ہوں گے، اس میں مصروف نہیں ہوں گے. جیسے مثال علامہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ عبداللہ بن مسور ابی جعفر المدائنی، جیسے کہ عبداللہ بن مسور ابو جعفر مدائنی ہے، عمر بن خالد ہے، عبد القدوس شامی ہے، محمد بن سعید مسلوب ہے، غیاث بن ابراہیم ہے، سلیمان بن عمرو ابو داود النخعی ہے، اور ان جیسے لوگ ہیں. ممن اتہم بوضع الاحادیث، یہ ان لوگوں میں سے ہے جن پر احادیث مبارکہ کو وضع کرنے کا الزام لگایا گیا ہے. احادیث مبارکہ کو وضع کرنے کی تہمت کے سلسلے میں یہ بدنام زمانہ ہے، یعنی زمانے میں اس نام سے اور اس وصف کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ یہ بدنام ہے کہ یہ احادیث مبارکہ احادیث کو وضع کرتے ہیں، یہ اخبار سازی کرتے ہیں، اور تولید الاخباری، اخبار احادیث مبارکہ کو یہ بناتے ہیں. اخبار سازی کرنا یعنی احادیث مبارکہ کو بنانا، گھڑنا، احادیث مبارکہ کو گھڑتے ہیں، اس وصف کے ساتھ متہم ہے اور بدنام ہے یہ لوگ. وَكَذَلِكَ مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ، اور اسی طرح وہ روات جن کی حدیث میں منکر کا غلبہ ہو یا غلط کا غلبہ ہو، منکر کا غلبہ ہو، اور یا ان کے احادیث مبارکہ میں غلطیاں بہت زیادہ ہوتے ہوں، امسکنا ایضا عن حدیثہم، تو ایسے لوگوں سے بھی حدیث بیان کرنے سے ہم رک گئے ہیں. تو اب دیکھیے زیادہ غلطیاں زیادہ ہو تو اسے ابھی آپ نے سماعت کیا کہ صحت زیادہ ہونی چاہیے، غلطیاں کم ہونی چاہیے، تو وہ اہلیت اس کے اندر ہوتی ہے اور اس میں اس کی صلاحیت کو مانا جاتا ہے. یہ تو حدیث مبارک کا معاملہ ہے. اگر محدث خود اپنے احادیث مبارکہ میں وہ متن میں غلطیاں کر رہا ہے، سند میں غلطیاں کر رہا ہے، الفاظ کو بیان کرنے میں غلطیاں، جو بھی جس انداز کی بھی غلطیوں کا معنی ہے، تو غلطی زیادہ ہوگی تو پھر اس احادیث مبارکہ کو، ان راویوں کی، ان روات کی احادیث کو نہیں لیا جائے گا. تو اسی طرح جن احادیث پر منکر کا یا غلط کا غلبہ ہے، تو امام مسلم فرماتے ہیں امسکنا ایضا عن حدیثہم، ہم ان کی احادیث کو لینے سے بھی ہم رک گئے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسور 1، عمر بن خالد 2، عبد القدوس 3، محمد بن سعید 4، غیاث بن ابراہیم 5، سلیمان بن عمرو ابو داود النخعی 6 لوگوں کو بطور خاص امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، جن پر تمام محدثین یا اکثر محدثین نے حدیثیں گھڑنے کا الزام لگایا ہے. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سب پر حدیثیں وضع کرنے کا شدید الزام ہے. اور جیسے ابو جعفر عبداللہ بن مسور ہے، عبداللہ بن مسور کے بارے میں جو مدائن کی طرف منسوب ہے، مدائنی جسے کہا جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ بہت بڑا کذاب ہے، جھوٹا ہے اور حدیثوں کو گھڑتا ہے. میزان الاعتدال وغیرہ ائمہ جرح و تعدیل کی کتابوں میں بھی یہ ساری تفاصیل موجود ہیں. عمر بن خالد واسطی، شہر واسط کی طرف منسوب ہے، یہ بھی بہت بڑا کذاب ہے، اور اس کو بھی جو ہے واضعین حدیث میں سے شمار کیا گیا. الغرض تمام جتنے بھی 6 نام بیان کیے گئے ہیں، تمام محدثین یا اکثر محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واضعین احادیث ہیں اور اخبار سازی کرنے والے، احادیث کو وضع کرنے والے، احادیث کو گھڑنے والے ہیں. اور جن کے احادیث میں منکر اور غلط کا غلبہ ہو تو امام مسلم فرماتے ہیں ان کی احادیث کو بھی ہم نہیں لیں گے. اب علامہ نووی کی شرح بھی آپ تھوڑا نیچے دیکھ لیں. ضبط الاسماء اجماع اہل العلم علی ترک حدیث عبد القدوس بن حسیب، تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ عبد القدوس بن حسیب کی حدیث کو ترک کر دیا جائے گا. مسور بکسر المیم، میم کے کسرے کے ساتھ ہے، وہ عبد القدوس الشامی بالشین المعجمۃ نسبۃ الی الشام، عبد القدوس شامی یہ شین کے ساتھ ہے، شام کی طرف نسبت ہے. ھذا هو الصواب فیہ، عبد القدوس کے نام میں یہ شامی ہی صحیح ہے. وحکی القاضی عیاض، قاضی عیاض نے حکایت بیان کی ہے ان بعض الشیوخ من روات مسلم ضبطہ بالسین المہملۃ، کہ روات مسلم کے بعض شیوخ نے، مسلم شریف کے راویوں میں بعض شیوخ نے سین کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، یعنی سامی. قال وهو خطأ، علامہ نووی فرماتے ہیں کہ یہ خطا ہے، وهو خطأ كما قال وهذا لا خلاف فيه، وهو عبد القدوس ابن حبیب الکلاعی الشامی ابو سعید، یعنی یہ شامی ہیں، سامی نے. روا عن اکرمۃ و عطاء وغیرہما، اکرمہ، حضرت اکرمہ اور حضرت عطا سے انہوں نے روایت کی ہے، اس نے روایت کی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ محدثین کا اجماع ہے
عبد القدوس بن حسیب شامی کے اوپر کہ یہ وزاعین میں سے ہے. قال ابن ابی حاتم قال عمرو بن علی الفلاس اجمع اہل العلم علی ترک حدیثہ، تمام اہل علم کا اتفاق ہے عبد القدوس کی حدیث کو چھوڑنے پر. فہذا ہوا عبد القدوس الذی عناہ مسلم ہنا، یہی عبد القدوس ہے جس کا ارادہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فرمایا. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے یہ انتہائی عمدہ اور بہت عظیم شرح ہے، بہت فائدہ مند شرح ہے، مفید ہے. آپ تمام طلبہ اس شرح سے بھی استفادہ کریں. تھوڑا میں اس میں آسانی کے لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی کلام کو سمجھنے کے لیے علامہ امام نووی کی بھی ہم بعض مقامات پہ انشاءاللہ جہاں ضروری سمجھیں گے اس کو بھی پڑھیں گے تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو. توثیق الائمہ عبد القدوس ابن الحجاجی. اب دیکھیے عبد القدوس نامی دو روات ہیں، ایک تو راوی وہ ہے جو وضاع اور کذاب ہے، ہاں ایک راوی وہ ہے جو وضاع اور کذاب ہے جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا کہ وہ عبد القدوس بن حسیب شامی ہیں، اور دوسرے راوی ہیں جو عبد القدوس بن حجاج ہیں. وَلَهُمْ آخر اسمہ عبد القدوس ثقۃ، یہ عبد القدوس ثقہ ہے، عبد القدوس ابن حجاج، وہ عبد القدوس ابن الحجاج ابو المغیرہ الخولانی الشامی الحمصی سمع صفوان ابن عمرو. یہ دیکھیے ابو المغیرہ آپ کی کنیت ہے، خولانی شامی ہیں، آپ بھی حمص کے رہنے والے ہیں. سمع صفوان ابن عمرو والاوزاعی وغیرہما، صفوان بن عمرو اوزاعی جیسے جلیل القدر محدثین سے آپ نے سماع کیا ہے. روا عنہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل جیسی عظیم ذات مبارکہ اور محدث جلیل نے عبد القدوس بن حجاج سے روایت کیا ہے. ویحییٰ بن معین ومحمد بن یحییٰ الزہلی، یحییٰ بن معین، محمد بن یحییٰ زہلی، احمد بن حنبل، ان بڑے بڑے ائمہ نے عبد القدوس بن حجاج سے روایت کو لیا ہے. وہ عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، امام دارمی نے، وآخرون من کبار الائمۃ والحفاظ، بڑے بڑے ائمہ حدیث، حفاظ حدیث میں سے بڑے بڑے ائمہ نے عبد القدوس ابن حجاج کی روایت کو لیا ہے. تو عبد القدوس ابن حسیب شامی وزاعین کذابین میں سے وہ الگ ہے، عبد القدوس ابن حجاج یہ الگ ہے. قال احمد بن عبد اللہ العجلی والدارقطنی وغیرہما، احمد بن عبداللہ العجلی اور دارقطنی یہ کہتے ہیں وہ ثقۃ، وہ ثقہ ہے. وقد روا لہ البخاری ومسلم فی صحیحیہما، اور امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے صحیحین میں، اپنی صحیحین میں عبد القدوس ابن حجاج سے روایتوں کو لیا ہے. کلام الائمۃ فی محمد بن سعید المسلوب. واما محمد بن سعید المسلوب فهو دمشقی، محمد بن سعید مسلوب یہ دمشقی ہے. کنیتہ ابو عبد الرحمن، محمد بن سعید مسلوب کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے. یقال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. یقال ابو قیس بھی کہا جاتا ہے. وفی نسبہ واسمہ اختلاف کثیر جدا لا نعلم احدا اختلف فیہ کمثلہ. محمد بن سعید مسلوب کے نسب میں اور اس کے نام میں اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ لا نعلم احدا اختلف فیہ کمثلہ، ہم نہیں جانتے کسی بھی راوی کے بارے میں اس کے نام و نسب میں ایسا اختلاف ہوا ہو جیسا اختلاف محمد بن سعید مسلوب کے بارے میں ہوا. وقد حكى الحافظ عبد الغني المقدسي عن بعض اصحاب الحديث انه يغلب اسمه على نحو 100 یا يقلب اسمه على نحو 100. حافظ عبد الغنی المقدسی بعض اصحاب حدیث، ائمہ حدیث سے یہ حکایت کرتے ہیں کہ یہ محمد بن سعید جو مسلوب ہے تقریباً 100 سے زیادہ ناموں کے ساتھ اس کے نام کو خلط ملط کیا گیا، یعنی اس کے نام کو بار بار بدلا گیا، پلٹا گیا. شام کے رہنے والے بعض لوگ جو اس کا ساتھ دینا چاہتے تھے، اس کے نام پہ جب جرح کی گئی تو انہوں نے اس کے نام کو تبدیل کیا، تو تقریباً 100 ناموں کے ذریعے اس کو تبدیل کیا. تو بعض جگہ یقلب بھی ہے، یقلب اسمہ علی نحو 100، 100 ناموں پر اس کے نام کو تبدیل کیا گیا. ٹھیک ہے، یغلب اسمہ علی نحو 100، 100 ناموں پر جو ہے اس کا نام غالب ہے کا مطلب جو ہے کئی نام جو ہے وضع کیے گئے، گھڑے گئے تاکہ لوگ اس میں رہ جائیں اور اصل اس تک نہ پہنچے، اس کے لیے. تو ٹھیک ہے. قال ابو حاتم الرازی متروک الحدیث قتل وصلب فی الزندقۃ. ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا، اس کو قتل کیا گیا. وصلب فی الزندقۃ، زندقہ کی وجہ سے، الحاد کی وجہ سے اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا. وقال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں قتلہ ابو جعفر فی الزندقۃ، ابو جعفر منصور نے زندقے اور الحاد کے سلسلے میں اس کو قتل کیا. حدیثہ موضوع، اس کی حدیث موضوع ہے. وقال خالد بن یزید سمعتہ یقول، خالد بن یزید کہتے ہیں
समीअतु यक़ूलु, मैंने मोहम्मद बिन सईद मसलूब को ये कहते हुए सुना है, इज़ा कान कलामुन हसनुन लम अरा बअसन अन अजअल लहु इस्नादा। इज़ा कान कलामुन हसनुन, जब कोई अच्छी बात मुझे मिल जाती, लम अरा बअसा, तो मैं कोई हरज नहीं समझता, अन अजअल लहु इस्नादा, उसकी कोई सनद वज़ा कर देने में। कितनी ख़तरनाक बात और उसका कैसा शनीअ ख़बीह एतराफ़ है, आप इसका अंदाज़ा करिए। क्या बोल रहा, कोई अच्छी बात अगर मिल जाए तो मुझे कोई हरज महसूस नहीं होता कि मैं उसकी एक सनद वज़ा कर दूँ, अन अजअल लहु इस्नादा। तो इस तरह ये वज़्ज़ा और बहुत बड़ा कज़्ज़ाब था। तर्जमा तो गियास बिन इब्राहिम, गियास बिन इब्राहिम, व अम्मा गियास बिन इब्राहिम फबिल गैनी अल मुअजमती, गियास गैन के साथ है ये, फबिल गैनी अल मुअजमती, वह कूफीयुन, कूफा का रहने वाला है, कुनियतुहु अबू अब्दुर्रहमान, क़ाल अल बुखारी फ़ी तारीख़िही तरकुहु, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख़ में फरमाया तरकुहु, मुहद्दिसीन ने इसकी रिवायत को छोड़ दिया है। व अम्मा क़ौलुहु व सुलैमान इब्न अम्र अबी दाऊद व सुलैमान इब्न अम्र अबी दाऊदा फ़हुव अम्र बिफ़तहिल ऐन, ऐन के फतह के साथ है, वाव के साथ है लिखने में। वो अबी दाऊद कुनियत सुलैमान हाज़ा, इसी की कुनियत है। अल हदीसुल मौदूउ व हुक्मुहु, अल्लामा नववी यहाँ पे फरमाते हैं, व अम्मल हदीसुल मौदूउ फ़हुवल मुख्तलक़ुल मस्नूउ, हदीस मौजू का मतलब जिस हदीस को बनाया गया हो, घड़ा गया हो। व रुब्बमा अख़ज़ल वादिउ कलामन लिग़ैरिही फ़वदअहु व जअलहु हदीसन, कभी वज़ा करने वाला हदीस को इस तरह वज़ा करता है कि वो किसी और के कलाम को ले लेता है। अख़ज़ल वादिउ, वज़ा करने वाला ले लेता है, कलामन लिग़ैरिही, दूसरे की बात को, फ़वदअहु व जअलहु हदीसन, उसको वज़ा करता है और उसको हदीस बना देता है, यानी किसी और की बात को लेकर हदीस बना देता है। व रुब्बमा वदअ कलामन मिन इंदि नफ्सिही, कभी अपने आप से जो है हदीस को बना देता है, अपनी तरफ से जो है कोई बात को घड़ देता है। व कसीरु मिनल मौदूआती औ अक्सरुहा यशहदु बिवदइहा रकाकतु लफ्ज़िहा। अब इमाम नबवी फरमाते हैं कि बहुत से मौजू रिवायतें या अक्सर मौजू रिवायतें ऐसे हैं कि उनके मौजू होने पर उनके अल्फाज की रकाकत खुद दलालत करती है। रकाकत अल्फाज का मतलब कमज़ोरी, उसकी नामौजूनियत, हाँ, उसकी ज़ईफ़ी, उसकी कमज़ोरी, उसका सुकुम, उसकी बेरब्ती, यानी रब्त ना होना, जोड़ ना होना, कलाम और जुमलों में जो है इत्तेसाक न होना, तनासुक न होना, तनासुब न होना, तरतीब न होना, इंतज़ाम न होना। यानी समझ में आता है फौरी देखते ही कि ये कलाम रसूल नहीं हो सकता है, क्योंकि कलाम रसूल क्या है, ऊती तो जवामिअल कलीम। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको जवामिउल कलीम अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं। जब हुजूर के ज़ुबान मुबारक से कलिमात अदा होते हैं तो वो फसाहत और बलागत के क़िम्मा, चोटी और आला सतह पर होते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाहत और बलागत के ताजदार हैं। कुरान करीम के बाद अगर किसी की बलागत है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बलागत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उलूम में मुस्तफ़ा को सबसे आला, सबसे अरफा बनाया है। तो हदीस मुबारक हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम, वो उसकी अपनी शान होगी। अगर कोई वज़्ज़ा, कोई दज्जाल, कोई कज़्ज़ाब अगर घड़ेगा तो उसके अल्फाज की रकाकत और उसकी कमज़ोरी खुद बताएगी कि ये हदीस जो है मौजू है। तो वही क़ाइदा इमाम नबवी फरमा रहे हैं, कसीरुम मिनल मौदूआती अक्सरुहा औ अक्सरुहा यशहदु बिवदइहा रकाकतु लफ्ज़िहा, उसके लफ्ज़ की रकाकत खुद जो है उसके मौजू होने पर की तरफ जो है रहनुमाई करती है, उसकी गवाही देती है, उस पर दलालत करती है। अर्रद्दु अलल मुब्तदिआती, और ये फ़िक्रा भी, एक इबारत ये भी समाप्त कर ले, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम ऊपर से इबारत देखेंगे। अर्रद्दु अलल मुब्तदिआती फ़ी तजवीज़िहिम बदअल अहादीसी, मुब्तदिआ पे रद्द करना है, क्योंकि बाज़ मुब्तदिआ, बाज़ बिदअती ऐसे भी हैं जो अहादीस मुबारका को वज़ा करने को जायज़ कहते हैं। वअलम अन्न तअम्मुदा वदअल हदीसी हरामुन बिइजमाइल मुस्लिमीन अल्लज़ीना युअतद्दु बिहिम फ़िल इजमाई। इमाम नबवी फरमाते हैं, तुम इस बात को जान लो कि हदीस मुबारक को वज़ा करने का इरादा करना, जानबूझकर, तअम्मुद, अन्न तअम्मुदा वज़अल हदीसी, वज़अ हदीस का तअम्मुद यानी जानबूझकर हदीस मुबारक को वज़ा करना, हरामुन, ये हराम है, बिइजमाइल मुस्लिमीन, तमाम मुसलमानों के इजमा के से, अल्लज़ीना युअतद्दु बिहिम फ़िल इजमाई, मुसलमान तमाम का मतलब यानी वो तमाम मुसलमान जिनका इजमा में एतबार किया जाता है, जिनको गिना जाता है इजमा में। हर कस व नाकस मुराद नहीं है, इससे अइम्मा मुराद हैं, यानी जिनकी बात का एतबार होता है, लिहाज होता है। वशद्दत अल कर्रामिय्यतु अल फ़िरक़तुल मुब्तदिअतु, किरामिया पढ़ सकते हैं आप, काफ के ज़ेर के साथ, रा के ज़बर के साथ, बग़ैर तशदीद के, किरामिया, ये भी इसकी एक एराब है इसका, और एक इसका एराब जो है कर्रामिया, रा की तशदीद के साथ, काफ के ज़बर के साथ। वशद्दतिल कर्रामिय्यतुल फ़िरक़तुल मुब्तदिअतु, मुर्जिया का एक शाख है कर्रामिया,
جو بدعتی فرقہ ہے وہ فرقہ جو ہے احادیث مبارکہ کو وضع کرنے کو جائز کہتا ہے. فجوزت وضعه فی الترغیب والترہیب والزہد، ترغیب کی بات ہو یعنی اعمال صالحہ کی طرف رغبت دلانے کے لیے یا گناہوں سے ڈرانے کے لیے یا زہد آدمی کو زاہد بنانے کے لیے، اس قسم کی چیزوں کے لیے احادیث کو وضع کیا جا سکتا ہے. اس کے جواز کی طرف وہ لوگ گئے ہیں لعنت اللہ علیہم اجمعین. وقد سلک مسلکہم بعض الجہلۃ المتسمین بسمۃ الزہاد ترغیبا فی الخیر فی زعمہم الباطل وَهَذِهِ غَبَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ وَجَهَالَةٌ مُتَنَاہِیَةٌ. امام نووی فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ان کے طریقے پہ بعض جاہل لوگ المتسمین بسمت الزہاد، ایسے لوگ جو مشہور ہیں زہاد ہونے میں اور جو اپنے آپ کو صوفی بتاتے ہیں اور زاہد بتاتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار بتاتے ہیں، وہ علامتیں اپنے اوپر ظاہر کر کے رہتے ہیں، ایسے جاہل لوگ بھی ترغیباً فی الخیر، خیر کے معاملے میں لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، فی زعمہم الباطل، اپنے باطل زعم کے مطابق، یعنی ان کا یہ زعم ہے کہ ترغیباً ترہیباً تزہیداً جو ہے روایتوں کو گھڑا جا سکتا ہے، تو اپنے زعم باطل کے وجہ سے خیر کے کاموں کی طرف ترغیب دلانے کے لیے بعض جاہل لوگ جو زاہد بنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس قسم کے طریقے کو اختیار کیا. وَهَذِهِ غَبَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ، یہ کھلی جو ہے بے وقوفی ہے اور جہالت متناہیۃ، حد درجے کی جو ہے یہ جہالت ہے. یہ وَيَكْفِي فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ قَوْلُ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رد کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہی کافی ہے. مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو کوئی آدمی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے گا چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. وَسَنَزِيدُ هَذَا قَرِيبًا شَرْحًا فِي مَوْضِعِهِ انشاءاللہ تعالی، مزید اضافے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ تشریح کریں گے، آگے فرما رہے ہیں. تو بہرحال جو ہے اس قسم کے معاملات ہیں. مختلف لوگ جو ہے مختلف مقاصد کے تحت احادیث مبارکہ کو گھڑنے لگے. بعض لوگوں نے اپنے بدعتی عقیدوں کی ترویج کے لیے احادیث مبارکہ کو گھڑا، بعض لوگوں نے جو ہے دیگر یہودیوں نے بعض حکماء کے اقوال کو لے کے ان کو احادیث بنا دیے، بعض لوگ بزرگان دین کے اقوال کو لے کے احادیث بنا دیے، بعض لوگ تابعین کے احادیث کو لے کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر دیے، بعض اولیاء اللہ کے اقوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے، بعض حکمت اور مصلحت کی باتیں، ایسے مختلف چیزیں ہوئی اور ایسے معاملات ہوئے کہ بڑے بڑے وزاعین، کذابین، دجالین جو ہے احادیث مبارکہ میں اپنے اپنے مقاصد کے اعتبار سے، اپنے اپنے اغراض کے لحاظ سے، کوئی دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کسی نے کیا، رخنہ ڈالنے کے لیے کیا، دشمنی سے کیا، بعض لوگ جو ہے ایسی ترغیباً ترہیباً تزہیداً اس قسم کی وجہ سے کرے، بعض لوگ جو ہے انانیت کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، مباحثے میں، مناظرے میں اگر وہ لوگ ایسا محسوس کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو ہے زیر ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو زبر کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے، مناظرہ جیتنے کے لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حدیث مبارک وضع کر دیے. تو بعض لوگ اپنی انا کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی فکر اور اپنی رائے کو لوگوں پر مسلط کرنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے احادیث کو گھڑ دیے، اور بعض لوگ خیر کے جذبے میں جو ہے جہالت کی وجہ سے، غباوت کی وجہ سے احادیث کو گھڑ دیے. بعض لوگ دین اسلام کی دشمنی میں، دین اسلام میں رخنے پیدا کرنے کے لیے اور دین اسلام میں درار پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے احادیث مبارکہ کو گھڑے. چاہے وہ کسی بھی مقصد اور غرض کے لیے گھڑا جائے، چاہے وہ غرض شر ہو یا خیر ہو، جتنے گھڑنے والے ہوں سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تمام محدثین کا، تمام اصولیین کا، تمام فقہا کا، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ وضاع وہ کسی بھی وجہ سے حدیث کو وضع کرتا ہو وہ غیر مقبول ہے اور وہ ملعون ہے. وعلامت المنکر فی حدیث المحدث، تو آپ نے اوپر سماعت کیا امام مسلم نے فرمایا کہ جہاں پر غالب یہ ہو جس راوی کی روایتوں پر غلبہ منکر کا ہو اور منکر کا غلبہ ہو تو ہم اس کی روایتوں کو بھی چھوڑ دیں گے، یا غلط کا غلبہ ہو، غلطیاں اس سے بہت زیادہ ہوتی ہوں. تو علامت المنکر فی حدیث المحدث، تو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ محدث کی حدیث میں منکر کی علامت کیا ہے. وعلامت المنکر، منکر کی علامت فی حدیث المحدث، محدث کی حدیث میں منکر کی علامت یہ ہے اذا ما عرضت روایتہ للحدیث علی روایت غیرہ من اہل الحفظ والرضا. اذا ما عرضت، جب پیش کی جائے، روایتہ اس کی روایت، جو راوی منکر ہے اس کی روایت پیش کی جائے، للحدیث جو حدیث اس نے روایت کی ہے، حدیث جو اس نے روایت کی ہے اس روایت کو پیش کیا جائے، علی روایت غیرہ من اہل الحفظ والرضا، اس کے علاوہ دوسرے روات کی روایت پر جو اہل حفظ و رضا ہیں، یعنی جو مضبوط حفظ والے ہیں اور پسندیدہ ہیں، اہل استقامت ہیں، ضبط و اتقان والے ہیں، ان کی روایتوں پہ پیش کیا جائے. خالفت روایتہ روایتہم، تو اس کی روایت ان کی روایت کے مخالف ہو، او لم تکد توافقھا،
یا اس کی روایت اور ان کی روایت میں اتنا فرق ہو کہ قریب نہیں ہے کہ ان روایتوں کے یہ روایت موافق ہو، یعنی بڑی مشکل سے موافقت پیدا بصورت مجبوری، تکلف کے ساتھ، تصنع کے ساتھ، تعسف کے ساتھ جو ہے موافقت پیدا کرنا پڑے، ایسی کیفیت ہو۔ تو ایک راوی ہے، اس کی روایت کو صحیح ہے یا غلط ہے یہ دیکھنے کے لیے ثقات کی روایت پہ پیش کیا گیا۔ تو پہلے یہ دیکھا گیا کہ ثقات کی روایت کے خلاف ہے بالکل، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ خلاف تو نہیں ہے لیکن ان کی روایت سے موافقت بھی نہیں ہے، بہت کھینچ تان کے لانا پڑتا موافقت پیدا کرنے کے لیے، اور بہت بعید ہے یہ بات اور وہ باتیں۔ فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ هَذِهِ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ، اگر ایسی کیفیت ہو، فَإِذَا كَانَ اگر ہو، الْأَغْلَبُ زیادہ، فی حدیثی اس کی حدیث میں، كَذَلِكَ اس جیسی باتیں، اگر ایسی ہی چیز ہو یعنی وہ ثقات کی روایت کے خلاف ہو یا ثقات کی روایت سے موافقت نہ ہو، بہت بعید ہو، مشکل ہو، کانا مہجور الحدیثی، تو ایسے راوی کی روایت کو، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، غیر مقبول ہی ولا مستعمل ہی، اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کو استعمال کیا جائے گا، نہ اس کو لیا جائے گا، نہ اس کی روایت کو لیا جائے گا، نہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ فمن هذا الضرب من المحدثین، محدثین میں سے اس جیسے لوگ جن کی روایت کو نہیں لیا جائے گا اور وہ منکر ہیں، مناکیر ہیں، منکرین میں سے ان کا شمار ہے، عبداللہ بن محرر ہے، یحییٰ بن ابو انیسہ ہے، جراح بن منہال، ابو العطوف ہے، عباد بن کثیر ہے، حسین بن عبداللہ بن زمیرہ ہے، عمر بن صحبان ہے، ومن نہا نحوہم فی روایت المنکر من الحدیث سے، اور ان جیسے لوگ، ومن نہا اور وہ لوگ جو چلے ہیں، ارادہ کرے ہیں ان کے ارادے کا، جو ان کے طریقے پر چلے ہیں، فی روایت المنکر من الحدیث، حدیث شریف میں منکر روایت کر کے، منکر حدیث کی روایت کر کے جو لوگ ان کے نقش قدم پہ چلے، سب کا وہی حکم ہے، فلسنا نعرج علی حدیثہم، ہم ان کی حدیث کی طرف مائل نہیں ہوں گے، عرجا کا صلہ علی آئے تو مائل ہونا، تو ہم ان کی حدیث کی طرف مائل بھی نہیں ہوں گے، ولا نتشاغل بہ، نہ اس کو لیں گے، نہ مائل ہوں گے، نہ توجہ کریں گے، نہ التفات کریں گے، نہ ان کی حدیث شریف کے بارے میں ہم مشغول ہوں گے، نہ اس کو اپنی کتاب میں لائیں گے۔ اب یہ دیکھیے اوپر سے پھر ایک مرتبہ امام نووی کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے، فمن هذا الضرب من المحدثین، اب یہاں سے دیکھیے تولید اخبار معنی انشاؤها و زیادتها، اخبار کو پیدا کرنا یعنی اس کو گھننا، اس میں اضافہ کرنا، مختلف باتیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ علامت المنکری میں بھی علامہ امام نووی نے شرح کی، کیا هذا الذي ذکر رحمہ اللہ هو معنی المنکر عند المحدثین، یہ جو ذکر کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ محدثین کے پاس منکر کے معنی ہے۔ کیا منکر کے معنی ہے؟ اہل حفظ و رضا پر اگر اس کی روایت کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کی روایت ان کی روایت کے خلاف ہو یا بڑی مشکل سے موافق ہو، یعنی بہ المنکر المردودہ، وہ لوگ اس سے منکر مردود کو مراد لیتے ہیں۔ فإنهم قد يطلقون المنکر على انفراد الثقة بحدیث، کبھی کبھی فإنهم قد يطلقون، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محدثین منکر کا اطلاق علی انفراد الثقة بحدیث، اگر کوئی ثقہ راوی اگر کسی حدیث میں منفرد ہو تو اس پر بھی منکر کا اطلاق کرتے ہیں۔ دیکھیے اصول حدیث کا پڑھنا اس قدر ضروری ہے، ہم دو چار الفاظ جو ہے سمجھ کے ایک عام قاعدہ بنا نہیں سکتے۔ ایک ہی منکر ہے، منکر کا ایک مطلب کیا بول رہے ہیں، وہ ایک منکر مردود ہے، یعنی جس کی روایت اہل حفظ و رضا ثقات روات کے سامنے پیش کی گئی اور وہ روایت ان کی روایت کے مخالف ہو گئی، تو یہ منکر مردود ہے۔ اور ایک منکر ہے جو مردود نہیں ہے، وہ منکر مقبول ہے، وہ کیا ہے، قد یطلقون المنکر علی انفراد الثقة بحدیث، وہ لوگ منکر کا اطلاق کرتے ہیں علی انفراد الثقة بحدیث، کسی ایسے راوی پر بھی جو ثقہ ہو اور وہ حدیث میں منفرد ہو، یعنی ثقہ راوی ہو اور وہ تنہا جو ہے اس حدیث کا راوی ہو، دوسرا کوئی آدمی اس کے ساتھ شریک نہ ہو اس روایت میں، لیکن راوی ثقہ ہے، تو اس کو بھی منکر کہا جاتا ہے۔ وہذا لیس بمنکر مردود، یہ منکر مردود نہیں ہے، یہ تو منکر مقبول ہے۔ تو منکر کس اعتبار سے کہا جا رہا ہے اس کو، یعنی ایک ہی ثقہ راوی وہ روایت کر رہے ہیں، اس لیے اذا كان الثقة ضابطا متقنا، ثقہ راوی ہے، ضابط ہے، متقن ہے، عادل ہے، تعمد ضبط، مختلف جو شرائط حدیث صحیح کے ہیں وہ سارے شرائط اگر اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو پھر وہ منکر، یعنی تنہا ایک ہی راوی سے وہ روایت مل رہی ہے لیکن اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو بہرحال اصول حدیث کا علم بھی حاصل کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور سیاہ ستہ وغیرہ تو اس کے بغیر آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، اور حدیث شریف کا کوئی معنی اور کوئی مطلب نہیں ہے اصول حدیث کے بغیر، یعنی کیا پڑھ رہے ہیں،
کیا صحیح کا مطلب کیا ہے، حسن کا مطلب کیا ہے، ضعیف کا مطلب کیا ہے، روایت عن معنعن کا مطلب کیا ہوتا ہے، سماع کی تصریح کا مطلب کیا ہوتا ہے، تحدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، اخبرنا کیا بولیں گے، انبانا کیا بولیں گے، معضل کیا ہے، مدلس کیا ہے، تدلیس کیا ہے، تدلیس کا کیا حکم ہے، منقطع کیا ہے، مرفوع کیا ہے، موقوف کیا ہے، مقطوع کیا ہے. جب تک کہ سند کے متعلق، متن کے متعلق، اصول حدیث کے مباحث کا آپ کے پاس احاطہ نہ ہو اور اس کا ادراک نہ ہو تو پھر یہ احادیث مبارکہ وغیرہ کو پڑھ کے جو ہے پھر کوئی اس کا مطلب حاصل نہیں ہوگا. ائمہ جرح و تعدیل نے اور ائمہ حدیث نے، اصولیین نے جو اس پر محنتیں کی ہے، وہ بڑی محنتوں سے انہوں نے تمام چیزوں کو جمع کیا ہے، اور وزاعین، کذابین، دجالین کی روایتوں کو الگ کرنے کے لیے اور پاک و صاف کرنے کے لیے، احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو خالص بنانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی حفاظت اور اس کی صیانت کے لیے محدثین نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ قابل رشک ہیں، قابل ستائش ہے، اور دنیا ان کا بدل پیدا نہیں کر سکتی ہے. ایسی عظیم الشان انہوں نے خدمات کی ہیں. تو اصول حدیث کا علم بھی ضروری ہے. اس میں بہترین کتاب نخبۃ الفکر، علامہ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نخبۃ الفکر، وہ عظیم الشان کتاب ہے. آپ لوگ اس کا مطالعہ بھی کریں. انشاءاللہ تعالی ہم کسی درس میں ضمناً اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ. فی الوقت تو نہیں، انشاءاللہ آئندہ جب بھی موقع ہوگا اس کو شامل کرنے کا، کسی درس میں انشاءاللہ تعالی ضمناً اس کو شامل کیا جائے گا. نخبۃ الفکر کے اصطلاحات وغیرہ کو باضابطہ سامنے متن رکھ کے بھی انشاءاللہ تعالی اس کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو دیکھیے قادہ، اب قادہ کے بارے میں ماشاءاللہ امام نووی نے اچھی بات کی. اس کو بھی آپ دیکھیں، لغت کے اعتبار سے آپ کو فائدہ ہوگا. قادہ وقولہ او لم تکد توافقها، قریب نہیں ہے کہ وہ موافق ہو. معنہ لا توافقها الا فی قلیل، مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی وہ روایت، اس کی روایت، اس منکر راوی کی روایت ثقات روات کی روایتوں کے موافق نہیں ہوتی ہے مگر بہت کم حصے میں. الا فی قلیل. قال اہل اللغت، اہل لغت کا کہنا ہے قادہ موضوعۃ للمقاربۃ. آپ جانتے ہیں عصا، قادہ، کربا او شکا. یہ کروبا جو مشہور ہے یہ غلط ہے، کروبا لفظ نہیں آتا ہے، وہ کربا. تو عصا، قادہ، کربا او شکا. تو قادہ جو ہے یہ افعال مقاربہ میں سے ہے اور فعل کے حصول کی قربت کو بتانے کے لیے آتا ہے. فإن لم يتقدمها نفي كانت لمقاربة الفعل ولم يفعل. اب قاعدہ آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے کہ اگر قادہ سے پہلے نفی نہ آئے، قادہ سے پہلے نفی، ما قادہ، لم تکد، لم یکد، قادہ سے پہلے نفی نہ آئے تو قادہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ سب مقاربت فعل کے لیے ہوتا ہے. ولم یفعل، اور فعل ہوا نہیں. جیسے قرآن میں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے. کیا بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لی؟ نہیں اچکی ان کی نگاہوں کو. تو جب اس کے اوپر نفی داخل نہیں ہوتی ہے تو فعل کی قربت کو بتاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ فعل نہیں ہوا، کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. وَإِن تَقَدَّمَهَا نَفْيٌ كَانَتْ لِلْفِعْلِ بَعْدَ بُطْءٍ، اگر قادہ سے پہلے نفی آ جائے تو یہ کام کے ہونے کو بتاتا ہے تھوڑی تاخیر سے. کام ہوا لیکن تھوڑی تاخیر سے. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ لِمُقَارَبَةِ عَدَمِ الْفِعْلِ، یعنی قادہ کے اوپر نفی آ جائے تو اگر آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ کام نہیں ہونے کی قربت کو بتاتا، وہ کام کرنے کی قربت کو نہیں. اگر نفی نہ آئے تو کیا مانا؟ نفی اگر نہ آئے تو بولے کام کی قربت کو بتاتا، کام نہیں ہوگا وہاں پہ. اور نفی آ جائے تو کام کے نہ ہونے کی قربت کو بتائیں گا لیکن کام ہو جائیں گا. جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے بقرہ بنی اسرائیل کے بارے میں، سورہ بقرہ میں آپ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، قریب نہیں تھا کہ وہ ذبح کرتے، ذبح کرنے والے نہیں تھے لیکن ذبح کر دیے. تو نفی آئیں گی تو کام نہیں کرنے کے قریب تھے لیکن کام کر دیے، یہ معنی رہیں گے. اور اگر وہ مثبت میں آئے گا تو کام کرنے والے تھے لیکن نہیں کرے، یہ معنی ہوں گے. تو یہ قادہ کا استعمال ہے اس کے اوپر نفی داخل ہونے یا نہ داخل ہونے کے اعتبار سے. اب دیکھیے عبداللہ ابن محرر کا امام مسلم نے ذکر فرمایا اور اس کے جرح کا امام نووی ذکر کر رہے ہیں کہ اما عبداللہ ابن محرر، عبداللہ ابن محرر جو ہے بفتح الحاء المہملہ وبرائین مہملتین، الاولی مفتوحہ مشدد. محملہ معجمہ کا فرق جانتے ہیں، معجمہ کا مطلب نقطہ ہونا، محملہ کا مطلب نقطہ نہیں ہونا. تو عبداللہ ابن محرر جو ہے محرر مفتوحہ مشددہ، یعنی محرر را کے ساتھ ہے، فتحے کے ساتھ ہے، تشدید کے ساتھ ہے. یہ ہاکذا ہوا وفی روایتنا وفی اصول اہل بلادنا، اسی طرح ہماری روایت میں بھی ہے، ہمارے شہر والوں کے سارے اصول میں، سب لوگوں کے جو ہے نسخوں میں جو ہے یہی ہے. وہذا هو الصواب، یہی درست ہے. وکذا ذکرہ البخاری فی تاریخہ، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے. امام بخاری نے بھی محرر
ذکر کیا ہے ابو نصر ابن معقولہ نے، ابو علی غسانی نے، جیانی نے، اور وآخرون من الحفاظ، اور دوسرے بڑے بڑے محدثین حفاظ نے بھی اسی طرح عبداللہ ابن محرر ذکر کیا ہے۔ وذکر القاضی عیاض ان جماعت شیوخہم رووہ محرزا باسکان الحاء وکسر الراء وآخرہ زایونی۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی بات ہے، کیونکہ ان راویوں کے بارے میں آپ دیکھیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان راویوں کے بارے میں آپ نے یعنی منکر ہونے کا حکم لگایا ہے، یعنی یہ ایسے روات ہیں جو منکر ہیں اور ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کبھی کبھی ناموں میں، ان کی کنیتوں میں، ان کے القاب میں بہت زیادہ اشتباہ اختلاط ہو جاتا ہے، تو کون ہیں ان کے بارے میں ائمہ نے کیا فرمایا، بہت اہم بات ہے۔ اس کے لیے خصوصاً میں نووی کی عبارت بھی پڑھ رہا ہوں، وذکر القاضی عیاض ان جماعت شیوخہم رووہ محرزا، اور علامہ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ آپ کے شیوخ کی ایک بڑی تعداد نے محرز پڑھا ہے اس کو، عبداللہ ابن محرر نہیں بلکہ عبداللہ ابن محرز، اس کا ہا کے سکون کے ساتھ، کسر را کے کسرہ کے ساتھ، آخر میں زا ہے۔ قال وهو غلط، آپ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ والصواب الاول، ثواب جو ہے عبداللہ ابن محرر ہے۔ وعبداللہ ابن محرر عامری جزری رقی، عامری ہے، جزری ہے، رقی ہے۔ واللہ ابو جعفر قضاء الرقتی، ابو جعفر منصور نے رقہ مقام، جو غالباً یہ ملک شام کا مقام ہے، رقہ مقام کی گورنری ابو جعفر منصور نے والی گورنر بنایا تھا، کس کو؟ اس راوی کو، عبداللہ ابن محرر، ان راوی کو، عبداللہ ابن محرر راوی کو جو ہے گورنر بنایا تھا۔ وہ من تابعی التابعین، تبع تابعین میں سے آپ کا شمار ہے۔ روا عن الحسن وقتادہ وزہری ونافع مولى ابن عمر وآخرین من التابعین، اور آپ نے حضرت حسن سے، حسن بصری سے، قتادہ سے، زہری سے، نافع سے، ابن عمر کے جو آزاد کردہ غلام ہیں، نافع مولا ابن عمر ہے، اور آخرین من التابعین، تابعین میں کئی دوسرے تابعین سے آپ نے روایت کیا۔ وروا عنہ الثوری وجماعات، ثوری نے اور دوسرے لوگوں نے آپ سے روایت کی۔ واتفق الحفاظ والمتقدمون علی ترکہ، لیکن یہ سب کچھ ہے، لیکن منکر ہونے کی وجہ سے حفاظ اور متقدمین ائمہ علماء حدیث نے ان کی روایت کو چھوڑنے پر اتفاق کر دیا ہے، یعنی ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ترک الناس حدیثہ، اور لوگوں نے، محدثین نے ان کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ وقال الاخرون مثلہ ونحوہ، اور دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ضبط اسماء بعض المتہمین والجرح علیہم، اما ابو انیسہ والد یحییٰ فاسمہ زید، ابو انیسہ یہ یحییٰ کے والد ہیں، ان کا نام زید ہے، اور ابو العطوف جو ہے عین کے فتحے کے ساتھ ہے، طا کے ضمے کے ساتھ ہے، اس کا بھی آپ لحاظ کریے، راوی و روات کے نام کو پڑھنے میں یہ یعنی عین کو دیکھ کتنے اہتمام کے ساتھ امام نووی فرما رہے فبفتح العین، عین کے فتحے کے ساتھ، عطوف طا کے ضمے کے ساتھ ہے۔ ہاں جو چاہے بالکل آپ پڑھتے جائیں گے، یہ حدیث مبارک کا علم ہے اور اس کو بالکل اہتمام کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں۔ والجراح بن منہال ھذا جزری یروی عن التابعین، یہ جزری ہیں، تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ سمع الحکم بن عتیبہ والزہری یروی عنہ یزید بن ہارون، قال البخاری وغیرہ هو منکر الحدیث، امام بخاری نے اور آپ کے علاوہ نے ان کو منکر الحدیث کہا۔ واما صہبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بضم الصاد، صاد کے ضمے کے ساتھ ہے، واسکان الہا، ہا کے سکون کے ساتھ۔ عمر بن صہبان ھذا اسلمی مدنی، اسلمی ہے، مدنی ہے۔ یقال فیہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے عمر بن محمد بن صہبان متفقون علی ترکہ، ان کے ترک پر، ان کو چھوڑنے پر، ان سے حدیث نہ لینے پر ائمہ کا اتفاق ہے۔ قال مسلم کلامن، امام مسلم رحمہ اللہ نے گفتگو فرمائی، مختصرہ، اس کا مختصر کیا ہے، امام علامہ نووی فرما رہے ہیں ان زیادت الثقۃ الضابط مقبولۃ۔ اب آگے انشاءاللہ پہلے وہ مسئلہ اوپر کا پڑھیے، اب اس کے بعد انشاءاللہ نیچے ہم اس کی یہاں سے جہاں روکے وہاں سے پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن راویوں کی روایت میں منکر کا غلبہ ہو، غلط کا غلبہ ہو، ایسے لوگوں کی روایت کو بھی ہم نہیں لیں گے۔ فلسنا نعرج علی حدیثہم، ہم ان کی حدیث کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ ولا نتشاغل بہ، ہم ان سے مصروف بھی نہیں ہوں گے۔ منکر کو کس طرح پہچانیں گے، آپ نے وہ بھی بیان کر دیا۔ کیوں؟ اس کے بعد اس کی وجہ اس کی وجہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ لأن حکم اہل العلم، کیونکہ اہل علم کا حکم، والذی یعرف من مذہبہم، اور وہ چیز جو محدثین کے مذہب میں معروف ہے، فی قبول ما یتفرد بہ المحدث من الحدیث، اس چیز کو قبول کرنے میں جس کے ذریعے محدث، یعنی اس حدیث کو قبول کرنے میں جس حدیث کو بیان کرنے میں محدث متفرد ہوتا ہے، یعنی منفرد ہوتا ہے، یعنی ایک حدیث کو بیان کرنے میں ایک محدث، وہی ایک ہی محدث ہے جو وہ حدیث بیان کر رہا ہے، ایک ہی محدث ہے جو حدیث بیان کر رہے ہیں، تو ان کی حدیث کو قبول کرنے کے سلسلے میں اہل علم کا جو حکم ہے اور محدثین کے پاس جو معروف اور مشہور قاعدہ ہے کیا ہے، ان یکون قد شارک الثقات من اہل العلم والحفظ فی بعض ما رووا، قربان جائیے
آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ائمہ حدیث نے کیسی محنتیں کی ہیں احادیث مبارکہ کی حفاظت کے لیے، اس کی صیانت کے لیے، اور موضوع احادیث صحیحہ کو بچانے کے لیے، احادیث صحیحہ کی حفاظت کے لیے آپ دنگ ہو جائیں گے کیسی باریک، کیسی گہری شرائط آپ حضرات نے مقرر فرمائی ہیں۔ اب دیکھیے کیا بول رہے ہیں، ایک محدث ہے اور وہی ایک حدیث ہے جس کو ایک ہی محدث ذکر کر رہا ہے، تو اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کا کیا قاعدہ بتا رہے ہیں، کیا حکم کیا ہے؟ ان یکون قد شارک الثقات، کہ وہ جو محدث ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ جو ثقہ راوی ہیں، جو معتبر راوی ہیں، ثقہ کا مطلب جو ضبط والے، اتقان والے، عدالت والے، ثقاحت والے، تقوی پرہیزگاری والے، صداقت اور امانت، جو سابق میں آپ نے ساری چیزیں ثقہ کے بارے میں سماعت کر لی، تو ثقہ روات کے ساتھ یہ شریک ہو، من اہل العلم والحفظ، جو ثقہ روات اہل علم اور اہل حفظ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ شریک ہو۔ کس میں شریک ہو؟ فی بعد ما رووا، جو روایتیں انہوں نے روایت کی ہے اس میں شریک ہو۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو معتبر روات ہیں انہوں نے ان کے ساتھ یہ شریک بھی ہو، ان کے ساتھ سما بھی اس نے کیا ہو، اس محدث نے، یعنی ان کے ساتھ بیٹھتا ہو، ان کے شیوخ سے علم حاصل کیا ہو، اور فی بعد ما رووا، انہوں نے جو روایتیں کی ہے اس میں یہ بھی شریک ہو، یہ بھی وہ روایتیں کیا ہو، یعنی یہ محدث بھی وہ حدیثیں بیان کیا ہے جو وہ ثقہ روات بیان کیے، ان کی روایتیں ان کی روایتیں ایک جیسی ہے یہاں تک۔ وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ، اور اس نے بہت زیادہ محنت اور مشقت اور مجاہدہ کیا علی الموافقۃ لہم، ان سے موافق ہونے پر، یعنی وہ جو معتبر راوی ہے وہ ان کے شریک بھی ہے، اور وہ جو روایتیں کر رہے ہیں وہ روایتیں بھی وہ کرتا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی موافقت کرنے پر، ان کے برابر یعنی ان سے موافقت کرنے پر وہ بہت زیادہ محنت و مشقت بھی کرتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ، اگر یہ شخص ایسا پایا جائے کہ ثقات کے ساتھ رہنے والا ہو، ان کی روایتیں وہ جو کیے ہیں وہ کرنے والا ہو، اور جو ہے محنت مشقت کرنے والا ہو ان کی موافقت پر، یعنی ان کے جیسی روایتیں بیان کرنے پر، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لیس عند اصحابہ، پھر بعد میں جو ہے وہ کسی ایسی چیز کا اضافہ کر دے جو دوسرے ثقہ راویوں کے پاس وہ چیز نہ ہو، قبلت زیادتہ، تو اس کی زیادتی قبول کی جائے گی۔ تو آپ دیکھیے اس کو توجہ سے اس کو ذہن میں بٹھائیے، قبلت زیادتہ، زیادتی جو ہے قبول کی جائے گی۔ کیوں زیادتی قبول کر رہے ہیں؟ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو محدث ہے ثقات کے ساتھ شریک ہے، کس میں شریک ہے؟ فی بعد ما رووا، ان کی روایتوں میں شریک ہے، یعنی یہ محدث نے بھی وہ روایتوں کو روایت کیا ہے جن کو ثقات نے روایت کیا ہے، اور وہ یہ محدث جو ہے ان کی موافقت پہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، ان کی موافقت کرتا ہے۔ تو ایسا محدث ہے اور ایسا راوی ہے اگر بعد میں ایسی چیز کا اضافہ کرتا ہے جو ان ثقات کے پاس نہ ہو اور اسی کے پاس ہو، تو ایسی صورت میں اس کو قبول کیا جائے گا۔ آسان انداز میں اگر آپ سمجھیں تو یہ ایسی بات ہے کہ ایک استاذ ہے، ان کے پاس کئی تلامذہ ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، تو ایک جو ہے تلمیذ، ایک شاگرد ہے، وہ ایک روایت بیان کر رہا ہے جو وہی بیان کر رہا، دوسرے بیان نہیں کر رہے۔ جیسے اب شیخ الحدیث عمدۃ المحدثین حضرت مولانا خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث عمدۃ المحدثین ہمارے پاس گزرے ہیں، حضرت کے ہم سب تلامذہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں حضرت کے تلامذہ ہیں، درس بخاری میں جو شریک رہنے والے حضرت کے تلامذہ ہیں، ایک جماعت کے طور پہ مان لیجیے آپ فاضل کی جماعت میں جو پڑھنے والے طلبہ حضرت کے پاس ہیں، پڑھنے والے مثال کے طور پہ مان لیجیے آپ کہ 100 200 300 لوگ جو ہے حضرت کے درس میں پابندی کے ساتھ حاضر رہنے والے ہیں، اس میں سے صرف ایک جو ہے شاگرد ایک بات حضرت کی سنا رہا ہے کہ حضرت نے یہ کہا، اور دوسرے لوگ کوئی بھی بیان نہیں کر رہے، تو وہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ تو فرما رہے ہیں کہ مانا کب جائے گا؟ اس وقت مانا جائے گا جبکہ یہ سنانے والا اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شریک رہا ہو درس میں، اور وہ جو روایتیں بیان کرتے ہیں یہ وہ بیان کرتا ہو، جب وہ جو روایتیں بیان کر رہے ہیں جو معتبر لوگ بیان کر رہے ہیں، معتبر جو شاگردہ بیان کر رہے ہیں، یعنی اس لیے کہ جس طرح وہ معتبر شاگردہ سنے یہ بھی سنا، تو معتبر شاگردہ جو روایتیں بیان کر رہے ہیں اپنے شیخ سے یہ بھی بیان کر رہا ہو، اور جو ہے محنت اور مشقت کرتا ہو معتبر لوگوں کے برابر رہنے کی، ان کے موافق رہنے کی، ایسی کیفیت ہے، اور کوئی ایک آدھ زائد بات وہ کرتا ہو جو دوسرے لوگ نہیں کر رہے ہیں، قبول کریں گے۔ کیوں؟
معتبر لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہے اور ان کے برابر جو ہے موافقت پہ جو ہے محنت کرنے والا ہے. اگر ایسا شخص جو ہے اگر کوئی بات کہہ دیتا ہے, کوئی حدیث بیان کر رہا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے, تو یہ سمجھیں گے کہ ماشاءاللہ اس طالب علم نے بہت زیادہ اہتمام کیا اور حضرت کی ایک آدھ بات بھی جو ہے جانے نہیں دیا, وہ بھی چیز ذکر کر دیا, ایسا سمجھیں گے. یہ جو ہے اس کو مثال دینے کے لیے جو ہے میں آپ کو سمجھایا, اس طرح سمجھیں گے, ٹھیک ہے. فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ. اب دوسرا دیکھیے, فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما وعن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. اب دوسری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کر رہے ہیں, آپ کس کی کوسے محدث کی چھوڑ دیں گے, آپ کب چھوڑیں گے؟ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ, اب رہا من تراہو جس کو آپ دیکھو, يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ, وہ ارادہ کر رہا ہے امام زہری جیسے جلیل القدر محدث کا, لمثل الزہری فی جلالتہ, امام زہری جیسی عظیم شخصیت کا ارادہ کر رہا ہے, ان کی جلالت شان ایسی عظیم ہستی کا ارادہ کر رہا ہے. وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ, اور آپ کے جو کثیر جو آپ کے تلامیذہ ہیں, جو حفاظ ہیں, متقنین ہیں, احادیث مبارکہ کو پختگی سے یاد کرنے والے ہیں, ان کا. وحدیث غیرہ, اور ان کے علاوہ کے حدیث کا. او لمثل ہشام بن عروہ, یا ہشام بن عروہ کے جیسے لوگوں کی. یعنی امام مسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو زہری جیسے بڑے محدث, ہشام بن عروہ جیسے بڑے بڑے محدثین سے روایت کو سننے کے بارے میں بات کر رہا کہ میں نے زہری سے یہ سنا, میں نے ہشام سے یہ سنا. بڑے بڑے محدثین ہیں, سووں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں جن کے شاگرد جن کے پاس درس حاصل کرنے بیٹھتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جن کے شاگرد ہیں. وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ, تو علامہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اور ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ائمہ, انہوں نے کیا احادیث بیان کیے, بہت کافی تعداد میں لوگوں کے پاس وہ پھیلی ہوئی ہیں, اور کافی لوگوں کے پاس وہ باتیں ہیں, کیونکہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شاگردہ ہیں. قد نقل اصحابهما عنهما حدیثهما على الاتفاق منهم في اکثره, ان دونوں کے شاگردوں نے ان دونوں سے ان دونوں کی کئی روایتوں کو اتفاقی طور پہ نقل کیا ہے, پورے متفق طور پہ اکثر روایتوں کو سب نقل کیے. دو اساتذہ کے دونوں کے شاگرداں وہ آپس میں ہر ایک کی روایت کو, ایک دوسرے کی روایت کو مکمل طریقے سے پوری روایتوں کو نقل کرے. یعنی مطلب یہ ہے کہ امام زہری اور ہشام بن عروہ کی روایتیں مشہور ہیں, معروف ہے, متداول ہیں, سب کے پاس بالکل واضح ہے, ٹھیک ہے. فَيَرْوِي عَنْهُمَا وَعَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ, تو یہ محدث کیا کر رہا ہے ان دونوں سے, یعنی زہری سے یا ہشام بن عروہ, ان دونوں سے یا ان میں سے کسی ایک سے, العدد من الحدیث, بعض احادیث کو ذکر کر رہا ہے, مما لا يعرفه احد من اصحابهما, ایسی حدیثوں کو ذکر کر رہا ہے کہ جو دوسرے جو شاگرد ہیں وہ جانتے ہی نہیں, دوسرے جو شاگردہ ہیں اتنے ہزاروں کی تعداد میں ان کو معلوم ہی نہیں ہے, ایسے بعض حدیثوں کو ذکر کر رہا ہے. تو مانیں گے کب بولے, ان کے ساتھ روایت کرنے میں شریک ہونا, معتبر لوگوں معتبر ثقات کے ساتھ روایت کرنے میں شریک ہونا, اور ان کی موافقت میں محنت و مشقت کرنا, یہ دو چیزیں ہوئی تو مانیں گے بولے. اب بول رہے وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ, اور وہ شخص ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس نے ان سارے اصحاب کے ساتھ جو شریک رہا ہو, فی الصحیح, صحیح میں, مما عندہم, جو ان کے پاس, یعنی ان تلامیذہ کے پاس جو صحیح روایتیں ہیں, جن صحیح روایتوں کو وہ نقل کرتے ہیں, وہ صحیح روایتیں کچھ بھی نقل نہیں کر رہا ہوں, صرف ایسی بعض روایتیں لا کے نقل کر رہا ہوں جو ان کے پاس نہیں ہے. تو مطلب یہ نکلا کہ نہ شیخ کی صحبت میں رہا, نہ ان کی ملازمت میں رہا, نہ ان سے ملاقات کیا, نہ اس میں کوئی چیز اچانک کچھ ایسا مجموعہ احادیث کا لا کے پیش کر دے رہا جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو تلامیذ روزانہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہے. تو پھر جو ہے اب ایسی فغیر جائز قبول حدیث هذا الضرب من الناس, ایسے لوگوں کی روایت کو جو ہے قبول کرنا جائز نہیں ہے. واللہ عالم, اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. وقد شرحنا من مذهب الحديث واهله بعد ما يتوجه به من اراد سبيل القوم, امام مسلم فرماتے ہیں یقیناً ہم نے واضح کر دیا ہے من مذهب الحديث واهله, حدیث اور محدثین کا جو مذہب ہے
اس کو اچھی طریقے سے ہم نے سمجھا دیا ہے، درجے اول کے راوی کون ہیں، درجے دوم کے راوی کون ہیں، اور ضعیف راوی کون ہیں، کن کی راوی روایتوں کو چھوڑ دیا جائے گا، منکر کون ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ نے واضح کر دیا۔ شرحنا، ہم نے وضاحت کر دی حدیث اور محدثین کے مذہب کی، بعد ما یتوجہ بھی، اتنا بیان کر دیا جس کے ذریعے چل سکتا ہے، متوجہ ہو سکتا ہے، من وہ آدمی اراد سبیل القومی، جو محدثین کے راستے پہ چلنا چاہے۔ اگر کوئی آدمی محدث بننا چاہتا ہے، محدثین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، تو ہم جو شرائط بیان کیے، جتنے بھی بیان کیے، جتنی تشریح ہم کرے، اگر اس کو سمجھ لے تو وہ اپنا سفر جو ہے شروع کر سکتا ہے۔ ووفق لها وسنزيد انشاءاللہ، ووفق لها، اور اس کو جو ہے توفیق مل سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اسباب جو ہے ہو سکتے۔ من اراد سبیل القومی ووفق لها، سبیل قوم کے راستے یعنی محدثین کے راستے پہ چلنے کا جو ارادہ کرے، ووفق، اور اس شخص کو توفیق دی جائے، لہا، اس راستے پہ چلنے کے لیے۔ توفیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جعل الاسباب موافقتا، اسباب کو موافق بنا دینا۔ تو جو آدمی محدثین کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے اور محدثین کے طریقے پہ چلنے کے لیے اس کو توفیق، لہا کی ضمیر مؤنث کو لانے کی وجہ یہ ہے کہ سبیل کا لفظ جو ہے مؤنث مذکر دو بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے استعمال میں غلبہ ہے، طریق اور سبیل، اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ طریق سبیل، یہ لفظ مذکر مؤنث دو بھی آتا ہے، لیکن غالب الاستعمال اس کا مؤنث میں ہے۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم جتنی تشریح کر چکے ہیں شرائط کے حوالے سے، اتنی کافی ہے حدیث شریف کا آغاز کرنے کے لیے اور محدثین کے طریقے پہ چلنے کے لیے، جس کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے۔ وَسَنَزِيدُ انشاءاللہ تعالی، اور اگر اللہ نے اگر چاہا، مشیت خداوندی رہی تو ہم جو ہے اور اضافہ بھی کریں گے، شرحاً و ایضاحاً، اور تشریح کریں گے اور وضاحتیں کریں گے، فی مواضع من الکتاب، کتاب کے مختلف مقامات میں، عند ذکر الاخبار المعللۃ، احادیث ضعاف کا، ضعیف حدیثوں کا جہاں پہ ہم تذکرہ کریں گے وہاں پہ اور چیزیں بھی ذکر کریں گے۔ اذا اتینا علیہا فی الاماکن التی یلیق بها الشرح والايضاح، اذا اتینا، جب ہم آئیں گے، علیہا، ان احادیث پر، فی الاماکن، ان مقامات میں، التی یلیق بها، جن مقامات میں مناسب ہے، سزاوار ہے شرح کرنا ان چیزوں کی اور اس کی وضاحت کرنا، واللہ انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا۔ وبعد، اب یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد امام مسلم فرماتے ہیں یرحمک اللہ، اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے، فلولا الذی رأینا من سوء صنیع کثیر ممن نصب نفسه محدثا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم دیکھتے، اگر ہم نہ دیکھتے ہوتے، کیا نہ دیکھتے ہوتے؟ من سوء صنیع کثیر ممن نصب نفسه محدثا، کئی لوگوں کے برے کام کو، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو محدث بنا کے پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے، اور ان کا فعل جو ہے صحیح فعل نہیں ہے، غلط کام انہوں نے کیا ہے، ان کی صنیع، ان کی کاری، ان کا کام، ان کے کارنامے اچھے نہیں ہیں۔ بعض برے کارنامے والے اور حدیث شریف کے میدان میں برے کارنامے والے ایسے لوگ ہیں، بعض اچھے لوگ نہیں ہیں، اگر ان کی برائی کو ہم نہ دیکھتے ہوتے، کیا برائی تھی سب؟ فیما یلزمہم، ان کے اوپر لازم تھا، ان جنہوں نے اپنے آپ کو محدث بنا کے پیش کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو محدث بنا کے ٹھہرا کیا ہے، فیما یلزمہم، ان کے اوپر یہ بات لازم تھی، من طرح الاحادیث الضعیفہ، احادیث ضعیفہ کو وہ چھوڑتے، والروایات المنکرہ، اور روایات منکرہ کو وہ چھوڑ دیتے، وترکہم الاقتصار علی الاحادیث الصحیحۃ المشہورہ، اور وہ کفایت اکتفا کرنے کو، وترکہم، اور وہ یعنی ان کو لازم تھا کہ احادیث مبارکہ کو چھوڑ دیتے اور روایات منکرہ کو چھوڑ دیتے، وترکہم الاختصار علی الاحادیث الصحیحہ المشہورہ، اور ان کے اوپر یہ بھی لازم تھا کہ وہ احادیث صحیحہ پہ اکتفا کر دے، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیے وہ لوگ، انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ مما نقلہ الثقات المعروفون بالصدق والامانۃ، یہ وہ احادیث صحیحہ مشہورہ جن کو ثقات نے نقل کیا ہے، جو صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ معروف و مشہور ہیں، بعد معرفتہم و اقرارہم بالسنتہم، جبکہ یہ لوگ خود اپنی زبانوں سے، جو بعد معرفتہم، بلکہ یہ محدثین جو اپنے آپ کو محدث بتا رہے ہیں، یہ لوگوں کو معرفت بھی ہے، جانتے بھی ہیں، اور ان کا زبان سے اقرار بھی ہے، ان کثیر مما یغذفون به الاغبیاء من الناس ومستنکر، یہ لوگوں کو معرفت بھی ہے، یہ لوگ جانتے بھی ہیں کیا کثرت سے وہ روایتیں جو بھولے بھالے، غبی قسم کے، غافل قسم کے، جاہل قسم کے لوگوں کو یہ سناتے ہیں، وہ مستنکر روایتیں ہیں۔ منقول عن قوم غیر مرضیین، اور ایسے لوگوں سے مروی ہے جو پسندیدہ نہیں ہیں اور روایت جن کی قبول نہیں کی جاتی ہے، متروکین سے وہ روایتیں ہیں۔ ممن ذم الروایت عنہم ائمۃ اہل الحدیث، امام مسلم کا جلال دیکھیے کہ جن سے روایت لینے کو ائمہ اہل حدیث نے جس کی مذمت کی ہے، ایسے لوگوں سے بعض لوگ اپنے آپ کو محدث بنا کے لوگوں میں بٹھا دیے ہیں اور لوگوں کو ایسی حدیثیں سناتے ہیں جو بالکل منکر ہیں،
اور وہ ایسے راویوں سے سنا رہے ہیں جن راویوں کی روایت پر مذمت کی ہے بڑے بڑے ائمہ حدیث نے. جیسے فرماتے ہیں مثل مالک بن انس، مالک بن انس ہے، شعبہ بن حجاج ہے، سفیان بن عیینہ ہے، یحییٰ بن سعید قطان ہے، عبد الرحمن بن مہدی ہیں، وغیرہم من الائمہ، ان کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ ہیں. اتنے سارے ائمہ نے جس کی روایت کو لینے پر مذمت کی ہے، جس راوی کو متروک کہا ہے، جس راوی کو ضعیف کہا ہے، جس راوی کو منکر کہا ہے، جس کی روایتوں کو مناکیر کہا ہے، وہ ساری چیزوں کی معرفت کے بعد، اپنی زبان سے اقرار کے بعد، جانتے بوجھتے بعض اغبیاء کو، بعض ناواقف لوگوں کو، غافل لوگوں کے پاس جو ہے ایسی روایتوں کو پیش کر رہے ہیں. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو برا کام کرے، بہت غلط کام کرے، یہ لوگ علم رکھنے کے بعد، معرفت رکھنے کے بعد، صحیح چیز کو جاننے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد اپنی زبان سے، پھر اپنے آپ کو محدثانہ شان کا دعویٰ بھی ہے، اپنے آپ کو بڑا محدث بھی بول رہے ہیں اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، پھر علم بھی ہے اس کا. تو یہ ساری چیزوں کے بعد امام مسلم بول رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں میں نہیں دیکھتا ہوتا تو پھر صحیح احادیث مبارکہ کو جمع کرنا ذرا مشکل جاتا تھا. یہ چیزیں دیکھنے کی وجہ سے موٹیویشن ملا، بول رہے ہیں آپ. محدثین جو ایسی حرکتیں کرے، بعض محدثین ایسی جو حرکتیں کرے، جو اپنے آپ کو جو ہے محدث بنا کے پیش کرے لوگوں میں، اور ایسے عوام الناس کو جو بھٹکانے لگے، غیر مقتدر علماء کو جو بھٹکانے لگے، اگر وہ چیزیں نہ دیکھتا ہوتا تو لما سہول علینا، تو ہمارے لیے آسان نہ ہوتا. الانتصاب لما سألت من التمییز والتحصیل، روایتوں کو تمییز کرنے کا، کاٹ چھانٹنے کا. کئی لاکھوں کی تعداد میں آپ کو احادیث مبارکہ یاد تھی، اس میں سے آپ نے احادیث صحیحہ جو ہیں ان کو ممیز کر کے، تمییز کر کے ان کو الگ کیا اور ان کو ایک مقام پہ آپ نے جمع فرما دیا. تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ لما سہولا، تو آسان نہ ہوتا، علینا ہم پر، الانتصاب یعنی اس کے لیے کمر بستہ ہونا، لما سالتا آپ کی مطلوبہ چیز کے لیے. کیا مطلوب تھا اس شاگرد کا؟ کہ آپ جو ہے تمییز کر دیں، صحیح ضعیف میں تمییز کر کے احادیث صحیحہ کا مجموعہ آپ تیار کر دیں. تو من التمییز بالتحصیل، ان احادیث مبارکہ کو حاصل کرنا، اس میں تمییز کرنا اور احادیث صحیحہ کا اس ذخیرے کو ایک مقام پہ جمع کر دینا، یہ جو تمہاری مطلوبہ چیز تھی، اگر یہ لوگوں کی حرکتیں، غلط حرکتیں ہم نہ دیکھتے ہوتے تو ہمارے اوپر یہ چیزیں آسان نہ ہوتی تھی. ولیکن من اجل ما اعلمناک، لیکن جو ہے ہم نے تم کو یہ بات بھی بتائی ہے، من نشر القوم الاخبار المنکرۃ، کہ قوم جو ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو اخبار منکر روایتوں کو جو ہے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، بالاسانید ضعاف المجہولۃ، مجہول ضعیف سندوں کے ساتھ اس کو پھیلا رہے ہیں. وقذفہم بہا الی العوام الذین لا یعرفون عیوبہا، اور ایسے عوام کی طرف، غیر مقتدر لوگوں کی طرف، حدیث شریف کے علوم سے اس کی معرفت نہ رکھنے والوں کی طرف ان کو منتقل کر رہے ہیں. الذین لا یعرفون عیوبہا، جو اس کے عیوب کو نہیں جانتے، احادیث ضعاف کو، مجہولہ کو وہ نہیں جانتے، منکرہ کو وہ نہیں جانتے. خف علی قلوبنا اجابتک الی ما سألت، اس وجہ سے، ان کی یہ حرکتوں کی وجہ سے آسان ہو گیا ہمارے دل پر اجابتک کا قبول کرنا تمہارے سوال. الی ما سألت، تم نے جس چیز کی دعوت دی، تم نے جس چیز کا مطالبہ کیا، اس کو قبول کرنا ہماری طبیعت پہ آسان ہو گئے. بہت بڑا کام تھا، لیکن موجودہ زمانے میں جب یہ حالات امام مسلم دیکھنے لگے تو آپ دیکھیے گویا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنا فرض منصبی سمجھنے لگے اس چیز کو. یعنی گویا کہ آپ کے اوپر فرض ہو گئی تھی یہ چیز کہ ایسا زمانہ ایسا ہے کہ جہاں پر لوگ احادیث اسانید ضعاف مجہولہ کے ساتھ اور اخبار منکرہ کو بیان کر رہے تھے، تو آپ نے اپنا فرض منصبی سمجھا کہ یہ کام میرا کرنا ضروری ہے، ورنہ احادیث مبارکہ کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے بدبخت حضرات جو ہے اس طرح اس کے ساتھ کھلواڑ کریں گے اور وضاعین، کذابین، دجالین احادیث مبارکہ کو وضع کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت، قرآن اور حدیث کی جو حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو عزیزان محترم اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے قرآن کی حفاظت اللہ حفاظ سے فرماتا ہے، اور حدیث کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے محدثین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت فرمائی ہے. تو آپ نے سمجھا کہ یہ فرض منصبی ہے آپ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت حدیث کا کام آپ سے لینا چاہتا ہے. تو یہ سارے حالات کو دیکھنے کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ہماری طبیعت پہ یہ بات آسان ہوئی کہ تم نے جو چیزوں کو طلب کیا ہم اس کو جمع کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی زمانے میں اگر شر بہت زیادہ عام ہو جائے اور کوئی عالم جو ہے اس کو دور کر سکتا ہو، دفع کر سکتا ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے یہ کام کرنا. اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ اس کا مسئول ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا. تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال الحمدللہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ الحمدللہ کافی مقدمہ ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہمارے اس درس کا ہم اختتام کرتے ہیں.
انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز ہوگا باب وجوب روایتی عن ثقاتی و ترک الکذابین سے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.